اور صرف مقصد ہے کہ کسی طرح منہ بند ہو، ہم کنٹرول کر سکیں. یہ کوئی کنٹرول اب نہیں کر سکتا. جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پاکستان کے، یہ اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. راستہ ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشنز کا. اور اگر انشاءاللہ بدھ کو ہم مینار پاکستان کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے ہمارے سے اگریمنٹ کی کہ پیر کو انہوں نے ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے دینا ہے، اور پھر گئے ادھر سے، پھر کینسل کر دیا. اب ہم بدھ کو کر رہے ہیں مینار پاکستان، اور میں چاہوں گا کہ سارا پاکستان دیکھے. ریفرینڈم ہوگا وہ کہ قوم کھڑی کدھر ہے. ساروں کو پتا چلے گا کہ یہ ملک کدھر، عوام کدھر کھڑی ہے، اور یہ جو چوروں کا ٹولہ اور جرائم پیش ٹولہ ہے اور ان کے جو ہینڈلر ہے وہ کدھر کھڑے ہیں. اپنی قبلہ درست کریں، وہ سٹیج نہ آ جائے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سارے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈے مار کے یہ بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کر لیں گے، وہ بھیڑ بکریاں تب تک رہتی ہے جب تک شعور نہیں ہوتا. جب انسان میں شعور ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. وہ جب شعور کا جن بوتل سے نکلا آتا ہے وہ واپس نہیں ڈلتا. میں جو یہ دیکھ رہا ہوں اور جو کل میں نے دیکھا ہے، یہ اب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. ایف آئی آرز پہ عمران خان کو 96 ایف آئی آرز کر دیے. جب باہر نکلتا ہوں ایف آئی آر، تو کیا اس سے کچھ رک جائے گا؟ کیا عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں گے بلوچستان میں کچھ رک جائے گا؟ ہاں، قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے، وہ قتل کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ وہ نواز شریف کہتا جی 15 بے نظیر کو 15 دن لگے تھے سب کو چپ ہونے میں، یہاں 1 مہینہ لگ جائے گا. وہ اس نے تو باہر بھاگ جانا ہے. انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد باہر بھاگ جانا ہے. جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، اور میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیسز آپ کے، اور آپ سب کو حساب دینا. 50 سال سے میں میڈیا پہ ہوں، میری زندگی پبلک ہے، چھپی ہوئی زندگی نہیں ہے. جو میں تھا قوم جانتی ہے، جو تھا کمزوریاں بھی تھیں، اللہ نے عزت بھی بڑی دی، لیکن کوئی چیز قوم سے چھپی نہیں رہی. باہر کے اخباروں میں انٹرنیشنل میرے اوپر تبصرے ہوئے ہیں، وہاں بھی بات کرتے ہیں میری کیا طاقت اور کمزوری تھی. لیکن ایک چیز 50 سال میں ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا. کبھی بھی عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا میچ فکسنگ میں عمران خان کا نام نہیں آیا. اگر کوئی کرکٹ دنیا میں جانتا تھا عمران خان کو کرکٹ کے علاوہ، تو یہ وہ کپتان جانتا تھا جو دنیا کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، یعنی کہ منصفانہ فیصلے ہوں کرکٹ میں. پہلا کپتان تھا دنیا میں جس نے کیمپین چلا کے، اور آج اگر کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کہ جیتے بھی تو ہم ایمانداری سے جیتے. اس سے پہلے پاکستان میں جب کوئی ٹیمیں میچ ہارتی تھی وہ کہتی تھی امپائروں کی وجہ سے ہار گئے. عمران خان کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو میں یہ اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو آج یہاں زمان پاک میں بیٹھا ہوں، میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے؟ 96 مقدمے کیسز میرے اوپر کر دیے، 96، دہشت گردی، قتل، توہین مذہب، غداری، ہر قسم کا کیس. جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور نئے کیسز ہو جاتے ہیں. اور کیس کون کر رہے ہیں؟ یہ ذرا غور سے سنیں. کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں، 30 سالوں سے ثابت کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے، چپ کرو باہر، اگر آپ نے یہ پتہ چلوانا ہے کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، تو صرف ایک کام کریں، جو گوگل کریں، کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے. کتابوں میں ان کی چوری کا ذکر ہے، نواز شریف کی چوری کا کتابوں میں ذکر ہے، اخباروں میں، باہر کے اخباروں میں. کیپٹلز، ایکلیز ہیل وہ پڑھ لیں، وے آف دا ورلڈ وہ پڑھ لیں، سوسکن کی کتاب، اخبار ڈیلی میل پہ ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں. میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں. ان کی باقاعدہ کرپشن کے اوپر
ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے ملک سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہیں. زرداری کو مسٹر 10%. اخباروں میں باہر آیا ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ کہیں گیا، ڈرنا کہ تمہاری انگلیاں نہ آج چوری کر لیں. یہ ان کی ریپوٹیشن ہے. یہ آج ایک آرمی چیف نے اس ملک کے اوپر مسلط کیا، غداری کیا ملک کے ساتھ ان چوروں کو اوپر بٹھا کے، اور انہوں نے نیچے سارا چوروں کا اور مجرموں کا سیٹ اپ لے آئے ہیں. ثناء اللہ جیسا آدمی کسی فیصلہ آباد میں پوچھیں کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا. شریفوں کا پوچھیں، زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھیں کہ اس نے کیا کیا ظلم اور لوگوں کے اوپر نہیں کیا. ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں اوپر مسلط کر دیا ہمارے. اور وہ کیا کر رہے ہیں آج؟ وہ کیسز کر رہے ہیں، ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے. میرے اوپر قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا. اس کے بعد کور اپ یہ اب کر رہے ہیں. یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی، جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے، وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے. وہی آصف زرداری کو اسی نواز شریف نے 2 دفعہ چوری میں جیل میں ڈالا تھا. وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کو. اس کا کیا کیریکٹر ہوگا؟ اس کو اوپر مسلط کیا گیا. وہ پولیس آفیسرز کو یہاں مسلط کیا جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا، اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ ہم نے کہا ہزاروں آفیسرز لگا رہے ہیں آپ، لیکن یہ 23 آفیسرز نہ لگائیں جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر. تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر. اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا، کیونکہ میں آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا، یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے، اور یہ ملک جا کدھر رہا ہے. اور اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، اگر آج آپ نہیں جاگیں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے. اب ہوتا کیا ہے یہاں، ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں. 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں. یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں، اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو، جھوٹ ہو، ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی. ہم نے فیصلہ کیا 8 کو، 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی، اور پولیس نے اپروو کر دیا، پرمیشن مل گئی. اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پاک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی. اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے، ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے. ہمیں حیران کیا، ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی. جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ پہ پوری وہ پہن کے ہیلمٹس، ایک دم پتہ چلتا جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے. الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا؟ اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں، ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں. ہم سب حیران، میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا. 3:30 ساڑھے 3 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے. اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، مار رہے ہیں، گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس. یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں. میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں، کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی. کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو. تو مجھے پتا تھا، میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو، کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے، وہ جی سیکورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے. ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں. کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں. اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا، اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے. تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے.
جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے، ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے، اس لیے ڈرے ہوئے تھے، ہمیں پتا تھا، اس لیے میں نے روک دیا۔ اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں، اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا آپ بھی کر سکتے ہیں، چلو جی پھر ہم نے نہیں کی، ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے ہیں۔ اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک، جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں۔ مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا، ذرا آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں، 72 بند گاڑیاں میرے گھر، 3 طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں، تھا کیا ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں، کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی، حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے، مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے، جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس، اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی، وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی، میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں، کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں، جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے، تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے۔ تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گئے، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ، اب یہ سنیں، یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے۔ یہ وارنٹ اس کے اوپر ثناء اللہ کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں، اس سے کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ وہ کہتے جی، پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ۔ تو یہ ایسے نہیں آئے سارے، جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا، جس طرح کا حملہ کیا گیا زمان پاک، ٹیئر گیس، اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر، واٹر کیننز لوگوں پہ ماری، وہ والی اصل گولیاں بھی چلائی، کارتوس بھی چلائے۔